اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ نور کی آمد ہے، بلکہ آمد ہو چکی ہے، اور بڑا مقدس مہینہ۔ جیسے ہی ربیع الاول شریف کا ذکر آتا ہے، حالانکہ 12 کے 12 مہینے سارے ہی اللہ پاک کے ہیں، لیکن کچھ دن ہوتے ہیں اور کچھ واقعات ہیں کہ جن کی نسبت کچھ قائم ہو جاتی ہے، کہ جیسے ہی ہمیں کوئی اس طرح کا دن آتا ہے، مثال کے طور پہ 10ویں محرم کا جب یا صرف محرم کا آتا ہے، تو ایک دم سے کربلا کے شہداء کا واقعہ، کربلا کا ذکر ذہن میں آ جاتا ہے۔ ربیع الاول شریف کا آتا ہے تو سیدھا ظاہر سی بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ جو ہے وہ چھڑ جاتا ہے۔ یہ سارا زمانہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن یہ ماہ مقدس بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد ربیع الثانی شریف ہے، وہ حضور غوث پاک کی ولادت باسعادت کے بارے میں مشہور ہے، 11ویں شریف والے پیر حضور غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان عظیم ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسان ہیں، اس نے ہمیں ناک دی ہے، کان دیا ہے، اس نے ہمیں دنیا بھر کی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، ہمیں اس نے بڑے بڑے پیارے رشتے عطا کیے ہیں، اس نے ہمیں عزت دی ہے، اس نے ہمیں رزق دیا، یہ سارے اس کے احسانات ہیں۔ لیکن ان احسانات کو اس نے کبھی بھی جتایا نہیں ہے۔ پورے قرآن پاک میں پڑھ کے دیکھ لیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کسی بھی احسان کو جتایا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا کہ اپنا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں نازل فرمائے۔ یہ کہ معمولی سی بات نہیں ہے، اس نے اپنا حبیب ہمارے اندر بھیج دیا ہماری ہدایت کے لیے۔ بنایا سب سے پہلے تھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، سب سے پہلے بنایا، بھیجا سب سے آخر میں۔ اس میں اس کی اپنی حکمتیں ہیں، ہم پر اس نے احسان کیا ہے۔ پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین آتے رہے ہیں، ان کی امتیں، ان کے پیرو جو تھے، ان کے فالوورز جو تھے، وہ کسی نہ کسی برائی میں مبتلا تھے، باقی کام ان کے ٹھیک ہوتے تھے، لیکن اسپیسیفکلی اللہ پاک نے ان کی وہ برائی صحیح کرنے کے لیے جب اس نبی کو بھیجا تو وہ اس نبی کے مخالف ہو گئے۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی صرف یہی ایک کام ہم اس طرح کا کرتے ہیں، باقی کام تو ہمارے ٹھیک ہیں، تو اس میں کیا ہے، تم یہ ایک عجیب و غریب باتیں کرتے ہو، ساری قوم اسی ڈگر پہ چل رہی ہے، تو یہ سارے صحیح کر رہے ہیں نا، کیا سارے غلط ہو گئے ہیں؟ لوط علیہ السلام کی قوم دیکھ لیں، شعیب علیہ السلام کی قوم دیکھ لیں، ہود علیہ السلام کی قوم دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھ لیں۔ غرض یہ کہ جس بھی قوم کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹریجڈی رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے قطع نظر کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انسانیت کس طرح کی گمراہی کا شکار تھی، اور ایسے ایسے گناہ میں مبتلا تھے۔ میرے خیال میں اس وقت ابو جہل اور ابو لہب تالیاں بجا کے ہنس رہے ہوں گے کہ اسلام تو آیا، پھیل گیا پوری دنیا میں، لیکن جو کرتوت ہم کرتے تھے، گستاخیاں بے ادبیاں بھی کرتے تھے، وہ آج بھی قائم ہیں، اور غیر مسلم تو آج بھی قائم ہیں، بلکہ ملٹی پلائی ہو چکے ہیں۔ اور خود مسلمان کس طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہے۔
کہ جی دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور جو پیروکار ہیں، کیا وہ بالکل اس کی ایز اٹ از کام کر رہے ہیں؟ یہ تو اب ہم مسلمانوں کو سوچ رہے ہیں نا، اس میں اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. میں غلط ہوں، گناہ میرے ہیں نا، غلطیاں میری ہیں، اسلام کا کیا قصور ہے؟ اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ اسلام اپنی پاور پہ کھڑا ہے. ہم نے اسلام کو کچھ بھی نہیں دیا، اسلام نے ہمیں دی ہے، اسلام نے ہمیں پروٹیکشن دی ہے، اسلام نے ہمیں شناخت دی ہے، اسلام نے ہی ہمیں پاکستان دی ہے. یہی اسلام ہے کہ جس کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ مقدس پر، ہونٹ مبارک پر پتھر کھائے، زخمی ہوئے، مٹی کے ٹوکرے بھی سرکار نے غزوہ خندق کے موقع پر اٹھائی. یہ دن، یہ مہینہ، ابھی گلیوں بازاروں میں نکل لے کے دیکھ لیں تو ایک روایت چل پڑی ہے کہ اپنے مکان لائٹوں سے سجا دیں. دیگوں کی تیاری شروع ہو گئی ہوں گی، جلوسوں کے اہتمام ہونے شروع ہو گئے ہیں، رابطے شروع ہونے گئے ہیں کہ جناب جلوس نکالنا ہے، کون سی طرف سے نکالنا ہے، کیا کرنا ہے. گھر اور بازار، گلیاں لائٹوں سے سجنے شروع ہو گئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، بالکل کرنا چاہیے. اگر ہم نے یہ نہیں کرنا تو صرف شادیوں میں بینڈ بازی اور جو پٹاخے اور چھرچریاں چلاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ تو سب بکواس ہے. یہی تو ہمیں کام کرنا ہے، اپنے گھروں کو بھی سجانا ہے. لیکن میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت، اللہ کے پیغام کی ترویج و اشاعت، انسانیت کو سپرسٹیشن اگنورینس سے نکالنا، مین کائنڈ کو فیتھ کی طرف لے کے جانا، لائٹ آف فیتھ. تو کیا ہم اس طرح کا کر رہے ہیں؟ ابھی جشن عید میلاد النبی ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ دن تشریف لا رہا ہے. جو قریب آ رہا ہے، لوگوں کے جذبات ہی جان بڑھتے جا رہے ہیں، تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے. میں اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ مناتے بھی ہیں اور اپناتے بھی ہیں. منانا بھی چاہیے اور اپنا بھی لینا چاہیے. دیگیں بھی پکائیں گے، لیکن وہ کھا کون جائے گا؟ وہ وہی کھا جائیں گے جو پہلے سے ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے ہیں. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ گلیاں بازار بھی سجا لیتے ہیں، اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ بھی کر لیں، لیکن پرائیورٹی جو اولویت ہے وہ ہم دیتے ہیں کس کو؟ کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اسی ماہ مقدس میں میرا یہ خیال یہ ہے کہ جتنا ہم پیسہ یہ ان چیزوں میں لگا رہے ہیں، ہم اکٹھا کر کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جاتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت دکھی ہوں گے کہ جب آپ کی امت کتنی مشکلات میں، بیماریوں میں پڑی ہے. اب آگے سردیاں شروع ہو رہی ہیں، پانی نہیں اترنے والا. یہ سردیوں میں کیا کریں گے کھلے آسمان تلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو، نازک دل اقدس کو کتنی خوشی ہوگی کہ جس وقت ہم ان کے لیے یہ سارا سامان بھیج دیں گے. دنیا بھیج رہی ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، عوام ہماری کر رہی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد بھی کر رہے ہیں. صرف جشن عید میلاد النبی منا لینے سے مقصد حل نہیں ہوگا. یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے. کیا جی؟ کس سے وفا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا. اور وہ تو ہم نے کرنی کوئی نہیں. کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. مولوی اور پیر بھی نہیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میری یہ ویڈیو، یہ الفاظ کوئی مولوی صاحب، پیر صاحب سنیں تو شاید ان کو غصہ آ جائے کہ جی یہ شاہ صاحب کیا کرتے ہیں جی. ہم صرف مناتے ہیں، ہم اپناتے نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کیا ہے؟ دوسروں کی مدد آنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھلانا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، بڑا روئے ہیں، غاروں میں چھپ چھپ کے روئے ہیں.
کیوں روئے ہیں؟ وہ اس لیے روئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ آپ کی امت نے کیا تکلیفیں جھیلنی اور یہ کون سے کس کس قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ وہی اللہ کا حبیب جو غاروں میں روتا تھا، اب میدان حشر کو بھی اللہ کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ وہ تو دوسرے انبیاء بھی پھیلاتے رہے ہیں، لیکن وہ دوسرے انبیاء کی تعلیم و تربیت اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم ناقص تھی، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں۔ آپ ان کی تعلیمات بھی برحق تھی، بالکل برحق تھی، لیکن پھر یہ کیوں اتنا بڑا سینیریو کریٹ کرنا پڑا کہ فارس کے عدشکدے بجھ گئے، محلات کے کنگرے گر گئے، خانہ کعبہ کا وہ جو پرنالہ، وہ جو رحمت والا ہے، وہ اس حجائے پاک کی طرف جھکا جاتا تھا کہ جس گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلیاں کیوں ہوتی رہیں کہ اللہ نے جبریل سے فرمایا کہ 3 جھنڈے لے لے، ایک شرق میں، ایک غرب میں اور ایک خانہ کعبہ میں درمیان میں لگا دے۔ خانہ کعبہ شریف یہ اٹ از دا سینٹر آف دا یونیورس، یہ بیت المعمور کے بالکل نیچے ہے، جہاں وہ 7ویں آسمان وہ بیت المعمور ہے، خانہ کعبہ شریف اسی شیپ کا ہے، وہ بالکل اسی کے نیچے یہ بنایا گیا ہے۔ یہ 3 جھنڈے لگا دے، خوشیاں منا دے کہ میرا محبوب آ رہا ہے۔ جس وقت 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 پیغمبران تشریف لائے ہیں، تو پھر اب اللہ نے اپنا محبوب بھیج دیا تاکہ دائمی تعلیمات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی رکھ دی جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سب کو یہ بتا دیا جائے کہ مخلوق میں اول بھی میرا حبیب ہے اور آخر بھی میرا حبیب ہے۔ ویسے اول و آخر اللہ پاک ہے، لیکن وہ اپنی ذاتی طاقت اور ذاتی جو اس کی پاور ہے وہ اس کے مطابق ہے، اس کو کسی نے اول آخر نہیں کیا ہے، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اول آخر کر دیا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھرے ہیں، طائف کے بازاروں میں بھی پھرے ہیں، طائف کے باغ میں بھی بیٹھے ہیں، کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں۔ گنڈے وہ شنڈے پتھر مارتے تھے، خون مبارک بہتا ہوا جوتا مبارک میں، نالین مبارک میں آ جاتا، اور پھر وہاں پر خشک ہو جوتا مبارک چپک جاتے تھا۔ عذاب کے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو رگڑ کے رکھ دیتے ہیں اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو، لیکن سرکار نے فرمایا کہ ایسا نہیں، میں تو رحمت للعالمین ہوں، کل انہی کی نسل میں سے کچھ مسلمان ہوں گے، اللہ کے نام لے ہوں گے، میرے اللہ ان کو مٹانا نہیں۔ اور کبھی بشری تقاضے کے تحت میں اگر کوئی بد دعا دے بیٹھوں کہ ان کو تباہ کر دے یا کچھ، تو میں پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ دعا قبول، بد دعا ایسی قبول نہ کرنا کہ ان کو تباہ نہ کرنا، کہ ان میں سے تیرے ہی نام لیوا پیدا ہوں گے۔ اب محبت دیکھیے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں یا اللہ تیرے نام لیوا ہونے چاہیے، مجھے تو یہی ٹینشن کھائی جا رہی ہے کہ اے اللہ یہ کیوں نہیں مانتے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا غم کیوں کرتے ہو؟ یا اللہ جی میں یہ غم اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جہنم میں نہ چلے جائیں، یہ تجھے ایک نہیں مانتے ہیں، یہ عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں، یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اے میرے حبیب آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان نہ ہو، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نبھا دی ہے۔ میرے حبیب میں یہ کہتا ہوں کہ جو تیرا دم بھرے گا تو بات تو تب ہے۔ مجھے تو سارے ہی مانتے ہیں نا، مجھے تو وہ جیل بھی مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، چلو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، لیکن یہ تو پتہ ہے کہ پاور تو ہے۔ اے میرے حبیب میں نے گڈی تیری چڑھانی ہے، میں کہتا ہوں کہ پرچم جو ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ہونا چاہیے۔ اے میرے محبوب ان کو آپ میری طرف لاتے ہیں اور میں ان کے دلوں کو تیری طرف پھیرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں تیری طرف پھیرتا ہوں کہ یہ تیری طرف پھر جائیں، یہ تیری تعلیمات پر عمل کریں، کیونکہ تیری اور میری تعلیمات ایک جیسی ہیں ہی ایک، اور تو مجھے اچھا ہی لگتا ہے کیونکہ تم اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہو۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی بات کرتے ہیں میری منشا کے مطابق کرتے ہیں، اپنی مرضی تو آپ رکھتے ہی کوئی نہیں ہے،
اسی لیے اے میرے حبیب جس طرح آپ راضی ہوگے ہم ویسے ہی راضی کر دیں گے. میدان حشر میں دنیا میں کیا، اے اللہ میری امتی، اور وہاں پہ رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. یہاں پر میری امت کا کیا بنے گا، اور وہاں پہ اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اب یہ کیا فرما رہے ہیں سرکار کہ میری امت میرے حوالے کر دے. یا اللہ آج کے دن تو سخت غصے میں جلال میں ہے. اللہ تعالیٰ کی بار بار جلال بھری آواز آ رہی ہے، کون ہے جو آج ہمارے سامنے سر اٹھائے؟ دنیا میں تو تم بڑے بنے پھرتے تھے، آج اٹھو، اب بولو. یا اللہ آج تو سخت غصے میں ہے، جلال میں ہے، میری امت میرے حوالے کر دے. سر سجدے میں وہاں بھی رو رہے ہیں. ظاہری حیات میں غاروں میں رو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے، بہت بڑا احسان ہے یہ اللہ پاک کا کہ اس نے اپنے حبیب فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہماری بھلائی کے لیے. وہ سارے ایک ایک برائیاں رکھتے تھے، کوئی مچھلیاں پکڑنے سے بعد نہیں آتا تھا. لوط علیہ السلام کی قوم مردوں کے ساتھ آپس میں انٹرکنیکٹ تھے، انٹرکورس، عورتوں کو چھوڑ کے لڑکوں اور مردوں کی طرف مائل تھے، عورتیں عورتوں کے ساتھ مائل تھیں. کتنا گندا کام تھا. تو کیا یہ اس امت میں نہیں ہے، موجود ہے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم ملاوٹ کے باعث ہلاکت کا شکار ہو گئی ہے. کیا ہم لوگ، ہمارے دکاندار بھائی ملاوٹ نہیں کر رہے ہیں؟ ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے، دالوں میں چاولوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے، کس چیز میں ملاوٹ نہیں ہو رہی؟ لیکن پھر بھی ہم گورے چٹے سفید چہرے لے کے بیٹھے ہیں، ہمارے چہروں سے ہمارے کرتوت ہی ظاہر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کتنا رحمان رحیم ہے. یہ کس کے صدقے ہے؟ کیا ہم میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری فیچر ہے؟ کیا ہم میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوالٹی ہے؟ نو. وہ بھی ہماری طرح دو پیروں پہ چلتے تھے، ہم بھی اس طرح چلتے ہیں. ان میں باقی عمل تو اچھے تھے نا، ایک ہی عمل برا تھا. یہ صرف ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری شکلیں نہیں بگڑتی ہیں. سورہ انفال، لوگ کیا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ اگر حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے، یا آسمان سے پتھر برسیں، یا پھر کوئی تکلیف دہ عذاب ہمیں آ گھیرے، ہم پھر مان لیں گے کہ واقعی آپ نبی ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ کی غیرت، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غیرت والا اور حیا والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تم لوگوں کو مٹا دینا یہ تو ایک چھوٹا سا کام ہے. اور تم لوگوں کو ہمارا طریقہ کار اچھی طرح پتہ ہے سب کو، کہ ہم نے پچھلی قومیں ہود کی ہو، شعیب کی ہو، الیاس کی ہو، یونس علیہ السلام کی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی ہو، کس قوم کو ہم نے تباہ نہیں کیا، کر دیا. فرعون کو دیکھو، شداد کو بھی ہم نے رگڑ کے رکھ دیا. تم لوگ کیا چیز ہو؟ تو پھر اب عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجیے آپ بیچ میں ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. چادر رحمت کو داغ لگتا ہے، میں تو ان کی شکلیں بگاڑ دوں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے نئی تخلیق کھڑی کر دوں. لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی لوگ ان کی نسلیں کہیں گی کہ ایک تو رحمت للعالمین کہتے ہیں اور عذاب نازل کر دیا. میرے حبیب آپ ان میں موجود ہیں، اور ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح رائی ہتھیلی پر جس طرح
ہوتا ہے، ہم اسی طریقے سے سرکار کے سامنے موجود ہیں، اسی لیے تو ہماری اور آپ کی شکلیں نہیں بگڑتی ہیں۔ کرتوت کون سے اچھے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، کس طرح کی نماز پڑھتے ہیں؟ تہجد پڑھتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، واپس آ کے لکھاتے ہیں جی حاجی صاحب، حفظ کر کے کہتے ہیں جی حافظ صاحب، مفتی یعنی کہ علم دین حاصل کر کے تو مفتی صاحب، عالم صاحب۔ آپ کو تو آپ کا ریٹرن مل گیا ہے، پھر کرتوت کس طرح کے ہیں؟ شکلیں نہیں بگڑ رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی ادھر موجود ہے، یہ سرکار کی نسبت ہے، یہ سرکار کا فیض ہے۔ یہ جو ہم آپ یہ بیٹھے نا روشنیوں میں، یہ مزے، یہ چکا چوند اور یہ ساری موجیں ساری، یہ سارے یہ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری گل سرکار دی ہے۔ دین اسلام کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، محور و مرکز۔ اس ذات کو درمیان میں سے اگر اٹھائیں تو پیچھے اسلام کا رہتے کوئی اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم جنت کدھر سے لیں گے؟ جنت تو جس طرح راستے میں پڑی ہے نا، جنتیں تو ہمارے گھر میں پڑی ہیں۔ دیکھو سرکار کا کتنا کرم ہے، باقی امتوں نے تو بڑی بڑی جدوجہد کر کے جنتیں جا لینی ہیں، سرکار نے ہمیں گھر میں جنتیں رکھ دی ہیں۔ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں باپ راضی ہیں تو جنت مل گئی۔ پھر مزید ایک سٹیپ آگے چلے جائیے، سرکار کا روضہ پاک وہ ممبر تک، وہ جو کون سی جگہ ہے، جو گئے خوش نصیب وہ جانتے ہیں، دیکھا ہوا ہے۔ آقا نے فرمایا جنت کی باغوں میں سے ایک حسین باغ ہے، ایک حسین ٹکڑا ہے۔ زمین پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتیں تقسیم کرتے پھرتے، خیر یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، یا وہ درخت یا پتھر جو ہیں وہ آج سجدے کے لیے چلے آئے، سرکار نے اشارہ فرمایا وہ درخت جو ہے وہ چلے آئے پاس، یا کچھ اور معجزات بیان کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ یہ اس طرح کے کام تو یہ تو مردے زندہ، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی کرتے پھرتے ہیں۔ سرکار کا عالم کچھ اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تصرف وہ ہم آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ اختیار اور تصرف یہ تو پھر قیامت والے دن نہیں پتہ چلے گا، جس وقت آمنے سامنے ہوں گے سرکار کے سامنے، اس وقت سر کو جھکائے کھڑے ہوں گے، ساری انسانیت سمیت انبیاء کے سارے کانپ رہی ہوگی۔ تو ایسے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تصرف اس دن یاد آئے گا کہ جس میں ساری کی ساری انسانیت جھکی کھڑی ہے، آج کوئی کام نہیں آ رہا، کوئی نبی کام نہیں آ رہا، سارے گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے، یا اللہ معافی، سارے کے سارے سرکار کے پاس کہ جناب آج اللہ نے بڑے بڑوں کی لائنیں لگا دینی ہے، آج آپ چلیے گا۔ سرکار فرمانے لگے تو آپ بڑی دیر کر دیے، ادھر ادھر پھرتے رہے، کلیم و نجی مسیح و صفی، کہیں بھی بنی کسی سے کہیں، یہ بے خبری یہ خلق پھری، کہاں سے کہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے۔ آقا جی آ گئے ہیں، آ جاؤ پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ کرسی الہی، تخت الہی، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے سرکار، امامہ شریف کھل جائے گا، جو زلف مبارک ہیں وہ جب بکھریں گی اللہ تعالیٰ کے جلال کو قرار آ جائے گا، اللہ فرمائے گا بس میرے ابھی بس، اتنا رونا کائے کو، یا اللہ بخش دے، میری امت میرے حوالے کر دے، تو آج بڑے غصے میں جلال میں ہے، میرے حوالے کر دے، بس میرے ابھی بات ٹھیک ہو گیا، بات ہو گئی،
آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے، جو کلمہ گو ہوگا آپ کی عزت کرنے والا ہوگا، احترام ہوگا، شمع عشق مصطفیٰ کی ایک کرن، اونلی اے بیم آف لائٹ، وہ اس کے دل میں ہوگی، قسم ہے ہمیں ہماری ربوبیت کی، تمہاری عزت کی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بخش دیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گستاخیاں، بے ادبیاں، اسی حالت میں مر گئے، تو ہمیں قسم ہے اپنے عزت اور جلال کی کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر آپ بھی ان کی سفارش کریں گے تو میرے حبیب آپ سفارش نہ کریں، اگر کریں گے بھی تو ہم بخشیں گے نہیں۔ یہ محبت والی غیرت ہے نا، یہ غیرت محبت ہے کہ یہاں پر سرکار سفارش، سرکار تو چاہتے ہیں معاف کر دو، وہ تو رحمت ہی رحمت ہے، سرکار تو چاہتے ہیں معاف کر دیں، لیکن اللہ نہیں، وہ اس کا محبوب ہے، وہ اس طرح چھوڑے گا نہیں۔ اسی لیے میں آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ، امت نے اگر عزت سے جینا ہے، عزت پانی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے ڈٹ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کا مسئلہ یہ جغرافیائی حدود سے فردر بیانڈ ہے، یہ جغرافیائی حدود سے ماورا ہے، اس میں کوئی ملک کا قانون، آئین یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، نہ کوئی جغرافیائی حدود ہیں ملکوں کی۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام ایک جامع اور عالمگیر معاشرہ ہے، اور یہ کلمہ شریف پر مبنی ہے، اسی پر سٹینڈ کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور جنت تو خالہ جی کا گھر بناؤ، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن قریب، ویسے تو ہر سوموار پیر جو ہے یہ ولادت باسعادت کا دن ہوتا ہے، لیکن بالخصوص 12 ربیع الاول شریف قریب آ رہی ہے۔ ہمارا اور آپ کا وتیرہ طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ نعتیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، خوشبوئیں پھیلائیں، جس گلی سے وہ شاکان مصطفیٰ جلوس لے کر گزریں وہاں خوشبوئیں پھیلائیں، لوگوں کو کھلائیں۔ اچھا کون سے لوگوں کو کھلائیں؟ وہ ان کو کھلائیں جو بیچارے 2 وقت کی روٹی سے مجبور ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی تھا، آقا سے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ یقین کریں آپ اس طرح کر کے دیکھیں کہ جس وقت کسی کو دینے لگے یار تو ندا کریں مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ بچی یہ امتی سارے آپ کے ہیں نا، یہ سارے بچے ہیں، ہم بھی آپ کے بچے ہیں، یہ فضل حسین شاہ بھی تو آپ کا بچہ، کریم آقا، میں اس بیوہ کو، میں اس بچی کو دینے لگا ہوں نا، سرکار آپ دیکھ رہے ہیں نا، سرکار خوش ہے نا۔ تو سرکار کی ایک اچھڑتی ہوئی نگاہ قیامت والے دن جس وقت ہم پہ پڑے گی، تو سرکار صرف اتنا ہی کہہ دیں، اور یار اس نے میرے نام پر وہ بچی کو کھلایا تھا، وہ یتیم بچی تھی، وہ یتیم بچہ تھا، یتیم بچی تھی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اس نے بھوکوں کو کھلایا تھا اور سوچ گیا تھی کہ میرے آقا کے امتی ہیں، اور یار یہ غریب، یہ فقیر، یہ میرا ہے، یہ وہ کتا بھی میرا ہے۔ میری تو یہی تمنا ہے کہ جب آخرت کا دن ہو تو سرکار نظر دوڑاتے دوڑاتے کہیں کہ یہ کتا میرا ہے، میری طرف انگلی کر کے کہہ دیں کہ یہ کتا میرا ہے، بات بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جشن عید میلاد النبی منانے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔